ping-pong and everything downstairs right now. جی قریب قریب آ جائے گی. اچھا جی مائک قریب بیٹھیں گے تو دل جڑ جائیں گے, بات صحیح سمجھ میں آئے گی. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی تھی آگے سلف صالحین بھی قریب آ کے بیٹھتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. آج الحمدللہ 24 پارہ پڑھا گیا 24واں, اور سورۃ زمر جو کل شروع ہوئی تھی آج ختم ہوئی, سورۃ حمیم اور سورۃ حمیم السجدہ جس کو فصلت کہا جاتا ہے. دو مرکزی صورتیں آج پڑھی گئی ہیں, ان کی ہم ابتدا کریں گے. حمیم کے نام سے قرآن میں 6 صورتیں, کتنی 6 صورتوں کی ابتدا حمیم سے ہوتی ہے. ان صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے. حوامیم 6 و حوامیم 7 7 صورتیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں بڑے درجے کے عالم اور اللہ کے نبی کے خادم خاص 10 سال تک رہے, اور فقہ حنفی جن سے نکلی ہے ساری ان کے اجتہادات سے, وہ فرماتے ہیں کہ لکل شیء لباب, ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے, خلاصہ, ایسنس, اور قرآن کا لباب کیا ہے؟ حوامیم صورتوں میں ہے. کیوں ہے؟ حوامیم صورتوں میں اللہ نے اپنی بڑائی کو, اپنی توحید کو, اپنی عظمت کو جیسے سمجھایا ہے وہ بہت ہی یونیک ہے پورے قرآن میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو, اب یہ حوامیم شروع ہو رہی ہیں اور یہ ساری آخری 6 پاروں میں ہیں قرآن کی. تو 24th 25th اور ان 2 پاروں میں 24 25 پارے میں جا کے پوری ہو جاتی ہیں دونوں. ٹھیک ہے. ہاں, آج ہم 2 حامیم پڑھیں گے. سب سے پہلے حامیم ہے جو ان سب حوامیم کا بھی تاج ہے, اور وہ ہے حامیم مؤمن, جس کو سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں. اس سورت کا نام سورہ مومن کیوں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کی دعوت ذکر کی ہے جس نے فرعون کے دربار میں عجیب سی دعوت دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا تھا. اللہ کو اتنی پسند آئی کہ پورے 2 رکوع اللہ نے اس اللہ کے ولی اور داعی کی دعوت کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. بندہ اللہ کو پسند آ جائے نا, اللہ تعالیٰ اس کے تذکرے ہمیشہ کے لیے رکھ دیتے ہیں. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اس سے پیار کرو, سب اولیاء سے کہتے ہیں اس سے پیار کرو, اور قیامت تک اللہ اس کے تذکروں کو زندہ کر دیتے ہیں. دعا فرمائے اللہ ہمیں ایسا قبول فرما لے. اچھا, اس صورت میں شرک کی اقسام پر بات ہوئی ہے, تو تھوڑی سی تمہیدی دعا پر بات یہ سمجھ لیں کہ پوری تاریخ میں جن مشرکین نے اللہ سے شرک کیا ہے تو شرک 3 قسم کا ہے. پہلا شرک فی الذات ہے, یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں ورچولی, لٹرلی, کہ اور ایک there is no one God, there are many gods. تو یہ کون عقیدہ رکھتا ہے؟ یہ کرسچنز یہ عقیدہ رکھتے ہیں there are 3 gods. گریکس یہ عقیدہ رکھتے تھے تھور, اوڈن وغیرہ, بجلیوں کا خدا, آسمانوں کا خدا, ایون شرارت کا خدا, لوکی, فضول قسم کے عقائد, تھور بارش کا خدا, اور خداؤں کا خدا اوڈن ان کا باپ, اس طرح کا عقیدہ. لیکن اکثر مشرکین دنیا میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ there are multiple gods. اس عقیدے کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. سورہ انبیاء 17واں پارہ ہم نے پڑھ لی تھی, جس کو میں نے کہا تھا قرآن کی سب سے مستحکم, سب سے سٹرونگ دلیل ہے شرک کے خلاف. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتا. There can't be multiple gods with same power. یہ تو بات ختم ہو گئی.
دوسری قسم کا شرک جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہے شرک فی الصفات۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی انسان کو یا کسی جن فرشتے کو دینا۔ کیا مطلب؟ اللہ السمیع ہے، ہر بات ہر وقت سنتا ہے، یہ سمجھنا کہ فلاں بزرگ فلاں بت وہ ہر وقت ہر ایک کی بات سنتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے مرید کیا کر رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ شرک فی التصرف، اللہ آسمان و زمین کو گھماتا ہے، اللہ جیسے مرضی اللہ کرتا ہے، یہ سمجھنا کہ کوئی انسان یا اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ تقدیر کو بدل دے، آسمان و زمین اوپر کر دے، تقدیر کو روک لے، یہ شرک ہے۔ شرک فی العلم، اللہ علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اللہ جیسا علم کسی کا ہے نہیں، عالم الغیب ہے، یعلم ما فی الصدور ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جیسا علم کسی کو ہے یا علم غیب کسی کو اللہ کے سوا ہے، ما کان و ما یکون، ساری دنیا میں جو ہوا جو ہوگا کسی کو پتہ ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کا، اللہ کے نبی نے خود فرمایا بھائی مجھے نہیں ہے یہ علم، میں نبی ہوں، یہ عقیدہ رکھنا۔ اب یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ شرک فی صفات میں، شرک فی کہ اللہ، اور دیکھو اللہ پہچانا جاتا ہے کس سے؟ ذات سے، صفات سے۔ اللہ کو ذات سے ہم دنیا میں پہچان نہیں سکتے، ہم تو دیکھ نہیں، اللہ پہچانا جاتا ہے اپنی صفات سے۔ ان صفات کا کسی اور کو دینے کا مطلب ہے آپ کسی اور کو خدا میں شریک کر رہے ہو، اور اس سے زیادہ غصہ اللہ کسی چیز پہ نہیں ہوتا جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ تو ان صورتوں میں شرک فی صفات کو بہت کھول کر سمجھایا ہے۔ تیسری قسم شرک کی ہوتی ہے شرک فی العبادت۔ کیا ہوتی ہے جی؟ عبادت کا مطلب ہے جس قسم کی تعظیم، جس قسم کی عزت، جس قسم کی عبادت اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دینا۔ مثلا سجدہ کس کا حق ہے؟ کسی اور کو دینا۔ قیام عبادت سمجھ کے کھڑا ہونا اللہ کا حق ہے۔ التحیات عبادت سمجھ کے کھڑا ہونا اللہ۔ نظر نیاز کسی کے نام کی دینا، اللہ کے نام کے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی دینا، یہ جائز نہیں۔ شرک فی العبادت، یعنی اس کو شرک عملی بھی کہتے ہیں، کہ انسان کوئی عمل ایسا کرے جس سے یہ لگ رہا ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے یا بہت گمراہ ہے۔ مثال کے طور پہ فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی مسلمان کراس پہن کے جا رہا ہے تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے چاہے وہ ہو، کیونکہ اس نے ایک ایسی علامت پہنی ہے جو 100% اسلام کی نہیں ہے، یا زنار لگائی ہے، یا کپا پہنا ہے، تو کسی غیر مذہب کی علامت واضح پہنی ہے اس نے جو مذہب کی علامت ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر کلوتھنگس، وہ الگ بات ہے، واضح مذہبی علامت تو یہ ہے۔ تو اسی طرح یہ شرک عملی ہوتا ہے، سجدہ، قیام، رکوع اور دعا۔ اس صورت میں جس شرک فی العبادت کا زیادہ ذکر ہے وہ دعا کا، شرک فی الدعا، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے اور زمانے کے سارے مشرک، نوح علیہ السلام سے شرک شروع ہوا۔ شرک کہاں سے شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام سے آج تک وہ زیادہ شرک فی الدعا کرتے تھے، کہ کسی اور سے مانگنا ہماری کھیتیاں ہری کر دو، کسی اور کو کہنا ہمیں مصیبت سے نکال دو، مشکل سے نکال دو، کسی اور کو کہنا کہ ہم پھنس گئے، کوئی راستہ نہیں، اب آپ غیب سے ہماری مدد کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک فی دعا۔ تو اس سورت کا جو مین تھیم ہے سینٹرل، وہ آیت نمبر 14، 60، 65 میں۔ 14 کیا ہے؟ یہ مین ہے، یہ آگے بھی آئے گی دوسری حامیم میں بھی۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اللہ کو اس طرح کے خالص کرنے والے اللہ کے لیے پکار، چاہے کافروں کو برا لگے۔ تو پکار خالص کرنی ہے کس کے لیے؟ دعا صرف اللہ، اور کسی کے ساتھ دعا کرنی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ۔ آپ نے فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے، کیونکہ یہاں بندہ اپنے آپ کو ٹوٹ کر ذلیل کرتا ہے، عاجز بنتا ہے، اپنی ساری صفات، اپنے سارے کمالات کو زمین پہ مارتا ہے اور رو کے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں، اللہ تو دے گا تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ یہ ہے سب سے اعلیٰ عبادت دعا کی۔ اس صورت میں اللہ نے دو تو عقلی دلائل بیان کیے، ریشنل پروفز، اور باقی لمبی نقلی دلیل دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں، بلکہ وہ فرعون کی قوم میں تھا، اصل میں سبتی تھا لیکن اندر سے مسلمان تھا، اس کی دعوت کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ، اور حامان اور جو فرعون کا وزیر تھا اس کی کچھ باتیں، اس نے کیسے اللہ تعالیٰ کی خدائی کو چیلنج کیا، یہ بات آئے گی۔ دو عقلی دلیلیں یہ ہیں، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے رات کو سکون کے لیے اور دن کو دیکھنے والا یعنی کاموں کے لیے بنایا، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ دوسری بات، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا،
اللہ نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنایا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہاری اونچی عمارت بنایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی، اللہ نے تمہیں ڈرا کیا اور کیا خوب تصویر بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ، تصویر سامنے کینوس پر بنائے، چلو بت بنائے سامنے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے یہ تصویر بنائی کہ کروڑوں انسان ایک دوسرے سے الگ ہیں، اور ہر انسان، اس کی ناک، اس کا ہونٹ، اس کا چہرہ، اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کا جسم کیا خوبصورت بنایا۔ اور اللہ نے سورہ بلد میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کی پہاڑ بھی بہت بڑی مخلوق ہے، سمندر بھی بہت بڑی مخلوق ہے، ہاتھی اور شیر بھی بڑی مخلوق ہے، آسمان اور گیلیکسیز بھی بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن انسان جیسی خوبصورت مخلوق اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں بنائی۔ اللہ کی تعمیر کا شاہکار انسان ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہاری تصویر بنائی۔ اسی سمجھیں کہ اللہ کی تصویر کو خراب کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی میں علماء نے لکھا اللہ نے داڑھی دی ہے نا، اس کو کاٹ دینا، شیو کر دینا، یہ اللہ کی تصویر کو خراب دینا۔ ٹیٹوز بنانا جسم میں، خواہ مخواہ آرٹیفیشل سرجریز کرانا، یہ اللہ نے جیسا جس کو بنایا ویسا ہی اچھا ہے۔ اسی طرح کسی کی خوبصورتی یا شکل پر اعتراض کرنا کتنا بدصورت ہے، یہ اللہ پر اعتراض ہے، تو اللہ نے بنایا نا، تو خلقی چیز یہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں لمبی بات پر، معاملہ کیا ہوا، اب آپ آ جائیں سورہ قصص میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس سے پہلے سورہ اعراف میں، موسیٰ علیہ السلام سے آدمی قتل ہو گیا، ایک نمبر دو، اگلا واقعہ آ جائیں اعراف میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور فرعون جادوگر آ گئے مقابلے میں، جادوگروں کو ہرا دیا، اب جو ہے وہ فرعون شرمندہ بیٹھے کہ اس نے کہا تھا کہ چیلنج کر لو، ہاں جادوگروں راتوں جیت گئے تو میں مان جاؤں گا، اب تو ماننا نہیں اس کو۔ تو ضدی آدمی نے ماننا نہیں ہوتا، وہ جو مطالبے کرتا ہے وہ چیلنج کے لیے، مطالبوں سے لوگ نہیں مانتے، لوگ اصلاح اور درد سے دی ہوئی دعوت سے مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا، اب فرعون کے جو مجلس شورا میں مشورہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کس بہانے اور کیسے قتل کرے، یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی جو کافی عرصے سے اپنا ایمان چھپائے بیٹھا ہے کسی حکمت سے کہ بھی چلو میں اندر کی بات، یا بیچارے میں اس وقت بعض لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بتائے، لیکن ایمان ہے، یہاں اس کی وہ چنگاری بھڑک گئی ایمان کی۔ اب اس نے 2 رکوع کی دعوت دینا شروع کی فرعون کے دربار میں، اب پوری دعوت۔ قال رجل مؤمن، ایک مومن بندے نے کہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نام کیوں نہیں بتایا اس کا، 2 رکوع اللہ اس کی دعوت نقل کر رہے، نام بتا دیتے۔ تو جواب یہ دیا ہے کہ اللہ کو نام سے مطلب نہیں ہوتا، کام سے مطلب ہوتا ہے۔ ناموں کی بڑے بڑے نا حضرت فلاں فلاں کا بیان ہو رہا ہے، ضرورت نہیں ہے، جس کا کام کا بیان ہو رہا ہے، کام کی بات ہو رہی، سنو، آدمی کو کیا کرنا ہے تم نے۔ قال رجل مؤمن، ایک مومن بندے نے کہا جو فرعون کی آل یعنی فرعون کے خاندان یا اس کے قبیلے سے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اب تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس کا جرم یہ ہے وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اور کوئی جرم تو نہیں، اس نے تمہیں مارا نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہا، موسیٰ کو قتل اس جرم میں کرنا چاہتے ہو، کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات، حالانکہ وہ تمہارے پاس روشن واضح دلائل بھی لے کے آ گئے، دلائل سے چپ کرا دیا تمہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک باطل حق والوں کو کیوں مارتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی مانتے ہیں، تمہاری نہیں مانیں گے۔ فلسطین کیوں تباہ ہوا، کیوں تباہ ہوا، آج حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں باطل نے بہانوں سے مار کر تباہی، اور بچوں عورتوں کو کیوں قتل کیا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں کہتے تھے، ان کو کہتے تھے ہمیں برداشت نہیں تم اس زمین پر اللہ کا نام لو۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، انہوں نے کہا دیکھو اگر وہ بالفرض موسیٰ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر جھوٹ کا وبال بنے گا، چھوڑ دو، لیکن اگر وہ تھوڑا سا بھی سچا ہے تو وہ جس عذاب کا وہ تمہیں کہہ رہا ہے نا وہ آئے گا تمہیں، پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ پھر اس نے کہا کہ اب یا قومی، انداز یہ ہے، اے میری پیاری قوم، کس کو کہہ رہے؟ فرعون کو، اتنا بڑا جابر اس کو، تو ہم جس کو دعوت دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ خطرناک گمراہ تو نہیں ہے نا۔ اے میرے پیارے قوم، فرعون کے مجلس شورا میں۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر اسٹیج پہ داعی چاہیے، ہمیں گراس روٹ لیول پر بھی داعی چاہیے،
ہمیں ڈاکٹرز میں بھی داعی چاہیے، ہمیں پروفیسرز میں بھی چاہیے، یونیورسٹیز میں بھی چاہیے، اور ہمیں چند ایسے لوگ چاہیے جو ایوانوں تک رسائی کر سکیں، جو بالکل اوپر درجے تک دعوت دیں. ہر درجے کے داعی چاہیے ہمیں. یہ وہاں اس درجے کا داعی ہے، وہاں دعوت دے رہے ہیں. حکمت دیکھیں، کہتے دیکھو آج تو تمہارے پاس بڑی حکومت ہے، لیکن کل حکومت ختم ہو گئی اور اللہ آ گیا تمہارے پیچھے تو کیا ہوگا؟ اور نے کہا دیکھو میں ڈر رہا ہوں تم سے وہ عذاب نہ آ جائے جو بہت سارے گروہوں کو آیا، قوم نوح کو، عاد کو، سمود کو، اور ان کے بعد نام لے رہے. تمہیں پتہ ہے نا ان کو کیسے عذاب آیا، ان کی بستیاں آج تک سامنے. تمہیں ایسا عذاب نہ آ جائے. اور میری قوم میں آوازوں کے دن سے تم سے ڈرتا ہوں. اب یہ قیامت کے دن کے بہت سارے نام قرآن میں. ایک نام یا یوم تناد، قیامت کے دن بہت ساری آوازیں لگیں گی. کیا آواز؟ سیق الذین کفروا الی جہنم، کافروں کو جہنم کی طرف ہکاؤ، مومنین کو جنت کی طرف لے جاؤ. ایمان والے ادھر آ جائیں، بد ادھر چلے جائیں، منافق ادھر چلے جائیں. جہنم میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ، جنت کا پہناوا پہناؤ، حوض کوثر پلاؤ. آوازیں لگ رہی ہیں. آوازوں کے دن سے ڈرتا ہوں. تمہارا کیا بنے گا جب تم کون سی آواز میں ہوگے؟ یوم تولون مدبرین، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور کہا میری قوم دیکھو یوسف بھی آئے تھے، چونکہ یہ جو مصر تھا، مصر میں کون حکومت کر چکا تھا؟ تو یہ کہہ رہے دیکھو مصر میں یوسف نے حکومت کی تھی. وہ بھی آئے تھے بڑی روشن نشانیاں لے کر، اور تم سارے مان گئے تھے. اس کے بعد پھر تم شک میں ہو گئے، اور تم نے کہا کہ اللہ کو رسول نہیں بھیجے گا. تم بڑے شک والے ہو. جس کو ایمان میں شک ہو جائے کفر کی پہلے سیڑھی ہے شک کرنا. اس لیے ہمارے بزرگ کس چیز کی محنت کرتے ہیں؟ یقین کی محنت. کیوں؟ کیونکہ آج دنیا کو جو چیلنج ہے وہ شک کا ہے. بہت سارے لوگ اس وقت مسلمان بچے بچیاں خاص طور پہ جو واضح ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے باطل ماحول سے. اور اس سے بڑی تعداد ہے جو زبان سے ایتھیسٹ نہیں ہوئے، دل سے ہو چکے ہیں. ان کو دین کے معاملات میں شک پڑا ہوا ہے، کسی وقت ادھر گر جائیں گے. تو کہہ رہے شک کرتے ہو. شک بہت خطرناک بات ہے. اور کہا میری قوم میں تمہیں، آؤ میری بات سنو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں واضح صحیح راستے پہ بتاؤں گا. اور میری قوم یہ دنیا کی اب تمہیں برباد کیوں کر رہی ہے؟ تو اس شبے کا بھی جواب کہ شاید تم دنیا کی زندگی کی وجہ سے نئی بات مان رہے حق کی. تمہیں پتہ ہے حق کی بات مانیں گے تو دنیا چھوٹے گی. تو آخرت قرار کا دن ہے، دنیا کچھ نہیں ہے. اور جو دنیا میں کچھ بھی کرے گا برائی وہ بھی ملے گی، اچھائی کرے گا وہ بھی ملے گی. اب جب ایسا لگتا ہے کہ قوم نے بالکل نہیں سنا نا، تو گویا کہ اس بیچارے نے بڑے جذبے سے آ کر کہا یا قومی مالی، اے میری قوم کیا مسئلہ ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم آگ کی طرف بلاتے ہو. تم بلا رہے ہو کہ میں کفر کروں اور شرک کروں، اور میں بلا رہا ہوں عزیز الغفار، غالب بخشنے والے اللہ کی طرف. اور اب آخر میں جب انہوں نے نہیں مانا، دعوت دے دے کے اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک وقت آئے گا تم یاد کرو گے میں نے کیا کہا تھا تمہیں. اور بس وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ بڑی پیاری آیت ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے. جب بھی کوئی مشکل معاملہ ہو یہ پڑھنا چاہیے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، میں نے اپنا معاملہ چھوڑ دیا اللہ پر. جھگڑا ہے، رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں، لوگ آپ کو برا بلا الزام لگا رہے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیا نہیں مان رہے، بھائی میں نے اپنا معاملہ اللہ پر، اب اللہ میری صفائی دے گا، میں نے تو کر دی. ان اللہ بصیر. تو اللہ کہہ رہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مار نہیں سکے. کیسے نہیں یہ ہمیں نہیں پتا، اللہ نے کسی طرح اس کو بچا لیا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، اتنے جابر آدمی کے دربار، بھرے دربار میں سارے خطرناک لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بچے قتل کر دیے ہزاروں، اور وہاں دعوت دے رہے ہیں، تو اس کو تو مر جانا چاہیے تھا. اللہ کہہ رہے بچانے والا زیادہ بڑے، اللہ نے بچا لیا. تم اللہ کا نام لے کے بڑی بڑی جگہوں پہ دعوت دو، اللہ بچائے گا تمہیں. ایک اشکال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتے ہیں تو ہماری مشکلیں بہت دفعہ حل ہو جاتی ہیں. تو اور ہو بھی جاتی ہیں. بعض دفعہ کوئی آدمی کسی بت کی پوجا کرتا ہے، کچھ شرک کرتا ہے، کسی گائے کو، قبر کو، اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے تو وہ اور پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس کا کیا حال ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے آیت سورہ مومن کے آیت نمبر 25 میں دیا ہے. معذرت، حامیم سجدہ میں ہم آگے، اس حامیم سجدہ میں دیا ہے. اللہ نے کہا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَانَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. چند جن ہم نے ایسے بنائے، کیونکہ جنوں کا ایک ہے نا شیطان جن، وہ کیا کرتے ہیں کہ چند ان کو اختیار اللہ نے دیے تھوڑے تھوڑے، وہ اس آدمی کا کسی طرح کچھ کام شام کرا کے کرا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت سرکار تو بہت بڑی سرکار نے کام کرا دیا، لو جی شرک دروازہ کھل گیا. اب 100 میں سے کام ایک کا ہوتا ہے، لیکن وہ 99 چپ کر جاتے ہیں. اس کا کام نہیں ہوتا تو چپ کر جاتے ہیں.
جس کا ہوتا ہے سب کو بتاتا ہے جی میں نے تو نظر نیاز دی تھی, میں نے تو اس بت کو پکارا تھا, یہ کیا تھا, میرا کام ہو گیا. I went to Mary, I went to Jesus, I prayed and جو نا میرا کام ہو گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ جن یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جن شرک کی اور مشرکین کی فوج ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ایک تذکرہ کیا ہے کہ جب اب یہ تنگ آ گیا نا, ساری اس کی چیلنج ختم ہو گیا, تو اس نے موسیٰ سے کہا تمہارا رب کہاں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں. تو کہا یا حامان ابن لی صرحا, اے حامان میرے لیے ایک لمبا ٹاور بناؤ, میں اس ٹاور پہ اوپر جا کے دیکھوں گا کہ رب ہے کہ نہیں ہے. تو حامان ٹاور بناتا رہا, خیر ٹاور جب اونچا بنا, حامان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے گیا تو وہ گر کے مر گیا. فرعون اس پہ نہیں چڑھا. ہیمن جو ہے اس کا جو ایجپٹ میں پرانے اسکرپٹ ملے ہیں, ایجپٹ کی جو لینگویج ہے وہ پکچر لینگویج تھی جو دیواروں پہ لکھی ہوئی ہے, تو اس میں ہیمن کا نام مل چکا ہے کہ ہیمن فرعون کا ایک ساتھی تھا اور اس کا وزیر تھا. آگے اللہ نے فرمایا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, اب جو اللہ نے اس رجل مومن کو ہٹا لیا, وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور فرعون اور اس کے ماننے والے برے ترین عذاب میں پکڑ لیے گئے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, ابھی آگ ان پر پیش کی جاتی ہے صبح اور شام, اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا. یہ علماء فرماتے ہیں, اہل السنت اور امت کے سارے اہل حق علماء صحابہ سے لے کر آج تک, یہ آیت ایک دلیل ہے برزخ کے عذاب کی, کیونکہ معتزلہ جو تھے اس زمانے میں وہ برزخ کا انکار کرتے تھے, قبر کے عذاب کا. اور معتزلہ کا مطلب وہ لوگ ہیں جو آج بھی مختلف ناموں سے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن حدیث کی جو بات عقل میں آئے گی وہ مانیں گے, جو نہیں آئے گی اس میں ہم کوئی تعویل کریں گے. تو وہ جنت جہنم کو کہتے ہیں کیفیتیں ہیں جی, معراج کو نہیں مانتے, حدیث کو پوری طرح نہیں مانتے, اور کہتے ہیں یہ تو ایک کیفیت ہے. ایسے اصل مسئلہ ان کا ہی ہوتا ہے, وہ اپنی عقل میں پھنسے ہوتے ہیں, جو بات لاجک میں سمجھ. تو وہ کہتے ہیں قبر کا عذاب تو ہمیں نظر نہیں آتا, ہم قبر کھولتے ہیں تو کوئی بھی مردہ آج تک نہیں ایسا نظر آیا جس کو عذاب ہو رہا ہو, آگ آ رہی ہے, تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. اگرچہ ایسے واقعات بھی کتابوں میں آئے ہیں, لوگوں نے لکھے ہیں, سانپ کاٹ رہے ہیں, آگ آ رہی, لیکن چلو. تو بات یہ, پہلی بات تو ہم تو اللہ کے کہنے سے مانتے ہیں, ہمیں تو ہے ہی نہیں کہ نظر آئے نہ آئے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کون سا نظر آتا ہے؟ ہم نے نبی کو مانا, وہ کون سا نظر آتا ہے؟ ہم نے قرآن اترتا وہ کون سا دیکھے؟ ہم نے فرشتے کون سے دیکھے؟ ہم نے جنت جم کہاں دیکھی ہے؟ ہم تو غیب پہ ایمان والے لوگ ہیں. اور اگر تمہاری عقل پر ہی آ جائے تو جب انسان سو رہا ہوتا ہے وہ کہاں کہاں سفر کر رہا ہوتا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے؟ تو نظر آنا تھوڑی ضروری ہے ہر بات کا. تو یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ قبر اور برزخ کے عذاب کی, کہ عذاب شروع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد. اللہ کہہ رہے ہیں پھر جب قیامت قائم ہوگی پھر اشد عذاب ہوگا. اس کا مطلب ابھی کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ یہ قیامت کے عذاب کی بات نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے صرف, موسیٰ علیہ السلام رجل مومن سے لے کر اس سے پہلے سے آج تک, انا لننصر رسولنا, اللہ کہہ رہے ہیں ہماری دائمی عادت یہ ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. اللہ صرف رسولوں کی نہیں, والذین آمنوا, ایمان والوں کی بھی فی الحیات الدنیا, دنیا میں, اور جس دن لوگ گواہیاں دیں گے قیامت میں. تو اللہ اپنی نصرت کا وعدہ کر رہا ہے اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے. یہ دلیل نص ہے, اللہ کہہ رہے میں مدد کروں گا. اب جن لوگوں کو اللہ کی نصرت نظر نہیں آ رہی ان کو آنکھوں پہ چشمے لگانے چاہیے, اصل میں دلوں پہ چشمے لگانے کی ضرورت ہے. اللہ کی نصرت تو ہوتی ہے, کوئی سمجھتے تو اللہ کی نصرت کیسے اور کس حالات میں کس طرح آتی ہے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت, اور اس میں مختلف آیتیں آئیں. اب ہم آ جاتے ہیں سورہ حامیم السجدہ میں, جو اس کے بعد ہے. حامیم سجدہ میں اللہ نے چند دلائل عقلیہ بیان کیے. وجعل فیہا رواسیہ, اللہ نے پہاڑ میخوں کی طرح رکھے تاکہ زمین ہلے نہیں, اللہ کا یہ احسان. اللہ نے یہاں پر آسمان و زمین کی تخلیق کا ایسا تذکرہ کیا جو دوسری صورتوں میں نہیں ہے. کیسے؟ تفصیل سے بتائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 9, خلق الارض فی یومین, اللہ نے زمین کو بنایا کتنے دنوں میں؟ دو دنوں میں. ذالک رب العالمین, یہ ہے رب. وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا, پھر زمین پر پہاڑ رکھے, وبارک فیہا, برکت رکھی, اور زمین کی روزیاں طے کر دی سب کی, کس کو کتنی ملے گی. فی اربعۃ ایام, کتنے دنوں میں؟ 4 دن ہو گئے. 4 دن میں
بن گئی زمین اور زمین کے سارے معاملات. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا. وَهِيَ دُخَانٌ، اور آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا. فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اللہ نے آسمان و زمین کو کہا، دھوئیں کو کہا اصل میں، کہ تم آسمان و زمین بن جاؤ، خوشی سے بنو زبردستی بنو. کیسے بننا ہے؟ انہوں نے کہا اتینا طائعین، یا اللہ ہم خوشی سے بنتے ہیں. اللہ بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مخلوقات بھی اللہ کی مانتی ہے، تم انسان نہیں مانتے. انہوں نے کہا، وہ جو ایک حدیث قدسی ہے نا، اے میرے بندے، ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے، پھر اگر تو چھوڑ دے اس کو جو میری چاہت ہے تو اللہ ذلیل کر دے گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اور اگر تو اپنے آپ کو سپرد کر دے اس پہ جو میری چاہت ہے تو اللہ تجھے بہت برکت دے گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. جب ہونا وہی ہے تو زبردستی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر خوشی سے مان لے. اللہ نے تکلیف دی، صبر کیا، اللہ آپ کی چیز تھی آپ نے لے لی، ہمیں کیا ہے؟ ہم نے نفع کا سوچا تھا، اللہ نے نقصان دے دیا، اللہ صبر کیا. ہم نے نہیں سوچا تھا، اللہ نے دے دیا، پھر بھی صبر کیا. مل گیا تو شکر کیا، نہیں تو صبر کیا. تو آسمان و زمین کہہ رہے اتینا طائعین فقضاہن 7 سماوات فی یومین. اب اللہ نے آسمان و زمین بنائے 2 دن میں. اوحا فی کل سماء امرا، ہر آسمان پہلے دوسرے تیسرے چھٹے ساتویں آسمان کو بتا دیا تم نے کیا کرنا ہے. ہر آسمان کا ایک کام ہے. اور وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اب جیسے آپ گھر بناتے ہو پینٹ کرتے ہو نا، اب اس میں ڈیکوریشن کرتے ہو. اب اللہ کرے اب ڈیکوریشن ہم نے آسمان و زمین کی ستاروں سے کی ہے. جو فائن ٹیوننگ ہوتی ہے نا آخر میں، پہلے گھر بنتا ہے انجینئر بناتا ہے، اس کے بعد انٹیریئر ڈیزائنر لاتے ہو آپ. وہ انٹیریئر ڈیزائنر اس گھر کو خوبصورت کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہم نے ایسے نہیں بناتے، پھر ہم نے خوبصورت بنایا اس کو. زینا، مزین کیا اس کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، یعنی ستاروں کے ساتھ اور چاند کے ساتھ. وحفظا، اور ستاروں کا ایک اور کام بھی ہے، اٹس ناٹ جسٹ فار ڈیکوریشن، اٹس سیکورٹی ایز ویل، ڈیکوریشن اینڈ سیکورٹی. حفظا، وہ حفاظت کرتے ہیں جنوں شیطانوں سے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو ہر غالب پر غالب ہے اور ہر عالم پر عالم ہے، اس کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ سن کر بھی اگر اعراض کریں، اتنا سن کر اتنی درجہ مانے، تو ان کو بتاؤ پھر تمہیں اس وہ بجلی آئے گی جیسے عاد و سمود پر آئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ مشورہ کر کے آپ کو دعوت دینے آیا. کافروں نے کہا یار ہم نے ہر کام کر لیا، مار لیا، پیٹ لیا، یہ تو مان نہیں رہے، کوئی ایک طریقہ کرو کیسے مانے. تو ولید بن مغیرہ ان میں بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں. تو وہ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. اب یہ اس آیت کا میں شان نزول بھی بتا رہا ہوں، یعنی یہ آیت کہاں پڑھی گئی، ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑھی. اس نے کہا محمد آپ آئے ہو ہمارے، تو جب سے آپ مکہ میں آئے ہو مکہ میں فساد ہو گیا، اور بھائی بھائی کو جدا کر دیا، ماں بیٹی کو جدا کر دیا. ہم ایک مذہب پہ چل رہے تھے، وہ بیٹا باپ کی نہیں مان رہا، بیوی شوہر سے لگو، شوہر بیوی سے، تو ہر گھر میں جھگڑا پڑ گیا. وہ کہتے ہیں نا جو آپ نے مولوی بنا دیا جی، وہ بچہ تو اب کہتا ہے گانے نہیں سننے، بچہ کہتا ہے جی میں ادھر نہیں جاؤں گا، یہ کیا کر دیا مولوی صاحب آپ نے. وہ ایسے کہتے ہیں نا مولوی بنا دیا. بچے کو ہم نے UK بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، آیا تو داڑھی ہے پردہ ہے. ہم نے تو کہا تھا وہ UK جا کے وہ کچھ گورا بن کے آئے گا تو کچھ اور بن کے آ گیا. خیر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے ہم آپ کو بادشاہ بناتے، اگر آپ کو سرداری چاہیے ہم سارے مکہ کے سردار جمع ہوتے آپ کو سب سے بڑا سردار بناتے، اگر آپ کو مال چاہیے ہم پورے مکہ سے پیسہ جمع کرتے ہیں آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ یہ باتیں نہ کریں. اور اگر آپ کو کوئی عورت چاہیے آپ ہاتھ رکھیں مکہ کی خوبصورت ترین کہیں سے بھی چاہیے ہم آپ کو بیوی بناتے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، آپ کو کوئی دماغی مسئلہ ہے نعوذ باللہ، یہ وہ ولید کہہ رہا ہے نقل کفر نہ باشد، کہ آپ کو کوئی بیماری ہے جو ایسی سی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم بڑے اچھے پورے عرب سے اچھے ڈاکٹر حکیم لاتے ہیں، وہ آپ کا علاج کریں کہ کیا باتیں کر رہے ہو. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے سن رہے. یہ دیکھو بھائی دائی یہ سیکھیں ہمارے دعوت والے ساتھی کہ اگلا آدمی جتنی واہی تباہی بول رہا ہے آپ نے بولنا نہیں، دا آرٹ آف لسننگ، چپ کر کے سنو اس کا برتن خالی ہونے دے. اگر وہ بول رہا ہے آپ بولنا شروع ہو جاؤ گے بات نہیں آئے گی. بول لے دو اس کو. جس دائی کو صبر نہیں آتا دائی نہیں بولتے، چپ کر کے سنو اور نو ایکسپریشن، ہاں بھائی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سنے جاؤ اس کی ذکر کرتے رہے اندر. جب اس نے بات پوری کر لی آپ نے فرمایا کفیت یا ابا الولید،
بات پوری ہوگی تمہاری؟ انہوں نے کہا ہاں پوری. جب اس نے خود کہا میری بات، اب آپ نے کہا میری سنو. اب اللہ کے نبی نے یہ سورت پڑھنی شروع کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ومن بيننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم میں بشر ہوں یوحا الیہ میں تو وحی کی جائے الہکم الہ فاستقیموا سیدھے ہو جاؤ واستغفروا. یہ پڑھتے پڑھتے آپ جب یہاں آئے نا فإن أعرضوا آیت نمبر 13، اور اگر یہ سب سن کر بھی یہ نہ مانے تو ان کو ڈراؤ اس عذاب سے جیسے بجلی کی کڑک آئی تھی عاد اور سمود میں جب ان کا رسول. جب یہ بولا نا آپ نے، وہ کانپنے لگ گیا. قرآن کا اثر ہے، ہم سیکھے تو قرآن سے دعوت دینا. کانپنے لگ گیا. اس نے کہا کہ منہ پہ اللہ کے نبی کے ہاتھ رکھ لیا، کہا میں تمہیں رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، چپ کر جاؤ، میرے سے نہیں سننا چاہ. اس کے بعد وہ کانپتا ہوا اپنے واپس وہ کفر کی شورا میں گیا. اس نے کہا بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں اس نبی کا دین غالب آئے گا، تمہیں اچھا لگے نہ لگے، ماننا ہے مان لو، یہ غالب آئے گا. یہ جو کلام پڑھتا ہے ان فیہ لطلاوہ، وہ کلام اوپر جاتا ہے، انه یعلو ولا یعلا، وہ سب پہ غالب ہوتا ہے، اس کلام پہ کوئی غالب نہیں آتا. عجیب کلام ہے. تو قوم نے پھر وہی ضد کی وجہ نہیں یہ ہے وہ ہے ہمارے آباء و اجداد، یہ کیونکہ اپنی سرداری کا خوف تھا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمارا مال چلا جائے گا، اور تعصب تھا قومی، تو نہیں مانا. تو یہ اس میں ہے. اس صورت میں اللہ نے پھر آگے آخری بات کرتے ہیں، عذاب ذکر کیے بہت ساری. اب یہ سارے عذاب چل رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے داعی کو بتایا کہ اب تمہیں دعوت کیسے دینی ہے. اللہ نے کہا دیکھو کافر کہتے تھے اس قرآن کو نہیں سنو، بھائی دعوت نہیں سننی ہم نے، اور جب قرآن سنایا جائے والغوا فی، شور مچاؤ. شور کیا ہے؟ گانے، دنیا کی باتیں، فضول باتیں. داعی کی بات نہیں سنی، ادھر ادھر کے کام کرو. تو وہ شور مچانے لگ جاتے جب اللہ کے نبی کہیں دعوت دیتے. انہوں نے پلان بنایا، کہیں بھی تمہیں نظر آئے اللہ کے نبی صحابہ دعوت دے رہے ہیں، وہاں کے کیا کرو؟ شور مچاؤ، ادھر ادھر کی باتیں کرو. اور یہ کہا کہ جی، تو اللہ نے بتایا کہ اب تمہیں ان کے مقابلے میں کیا کرنا ہے. وہ شور مچا رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو پہلی بات تو اپنا مرتبہ سمجھو تم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے خوبصورت بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. دنیا میں سب سے خوبصورت بات کون سی؟ اللہ کیا کہہ رہے؟ داعی کی بات. دعا الی اللہ، کیونکہ وہ دعوت اپنی طرف تھوڑی دے رہا ہے، وہ اللہ کی دے رہا ہے. وعامل صالحا، لیکن شرط یہ خود بھی نیک کام کرتا ہو، ایسا نہیں خود الٹے کام کرتا ہو، بیان بڑے بڑے کر رہا ہے. وعامل صالحا وقال اننی من المسلمین، وہ کہتا ہے میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں. دیکھو یہ نہیں کہا انی مسلم، اننی من المسلمین، میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک حقیر چھوٹا سا فرد ہوں. اپنے آپ کو چھوٹا رکھتے، اننی من المسلمین. اور وہ کوئی ایسا نیا نظریہ بیان نہیں کرتا، دین کی ایسی تعبیر تشریح جو آج تک 1400 سال میں علماء نے بیان نہ کی ہو. کوئی نیا چاند نہیں چاڑتا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو آج تک کسی مولوی نے نہیں بتائی، ایسا نہیں ہوتا. وقال اننی من المسلمین. پورے صحابہ سے لے کر آج تک امت قرآن اور حدیث کی جو تعبیر تشریح بیان کرتی رہی ہے، ہم وہی بات کر رہے ہیں، آپ کو کوئی نئی بات نہیں کر رہے. صحیح ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو اس طریقے سے جو اچھا ہے. برائی کو برائی سے دور نہیں. اگلا گالی دے رہے میں بھی گالی دوں، اگلا الزام لگا رہے میں بھی الزام لگاؤں، اگلا پروپیگنڈا کرے میں بھی پروپیگنڈا کروں، اگلا اینٹ مارے میں بھی پتھر ماروں. نہیں، یہ ہمارا انداز نہیں ہے بھائی. بہت سارے لوگ اسلام کے نام پہ یہ کام کرتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے. اللہ کہہ رہے دیکھو ادفع باللتی احسن، برائی کو دور کرو خوبصورت ترین انداز سے. تو کیا ہوگا؟ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تو تم اور تمہارے درمیان جس کے درمیان دشمنی ہے، تم دونوں زبردست دوست بن جاؤ گے. جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اگر صحیح سلیقے سے دعوت رکھو گے، ایک وقت آئے گا اللہ اس کو پیارا دوست بنا دے گا تمہارا. تو اللہ ہی کیسے ہوگا؟ وما یلقاھا الا الذین صبروا، صبر کے بغیر نہیں ہوگا. زبردست صبر برداشت کرنا پڑے گا. وما یلقاھا الا ذو حظ عظیم، اور بہت بڑا دل چاہیے یہ برداشت کرنے کے لیے. بہت سالوں کی تربیت ہوتی ہے، پھر انسان ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بولے جا رہے آدمی برداشت کیے جا رہے. تو اللہ پھر کیا کریں؟ اللہ کرے اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. اگر وسوسہ آئے کہ میں بھی جواب دوں تو اعوذ باللہ بولو، جواب نہیں دینا. یہ ہے کہ جب کسی کی غلط بات پر غصہ آئے تو کیا کرو؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہمارا خلاصہ ہو گیا سورہ حامیم مومن کا اور سورہ حامیم سجدہ کا۔ آج 21ویں رات شروع ہو چکی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 21ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی علامات بیان کرتے ہوئے ترمذی ابو داؤد کی ایک روایت میں بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں لیلۃ القدر کی صبح کو سجدہ کر رہا ہوں بین الطین والماء، مٹی اور پانی یعنی کیچڑ میں۔ صحابہ فرماتے ہیں 21ویں رات کی صبح جب اللہ کے نبی نے فجر پڑھائی تو بارش ہوئی تھی رات کو۔ لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہلکی بارش ہو۔ تو مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، ٹپکی، تو اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تو آپ کے ماتھے مبارک پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ 21ویں رات ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہر رات ایک ہی رات ہوتی ہے ہر سال، یعنی اگر 27ویں ہے تو ہر سال 21ویں تو ہر سال یہی۔ بعض فرماتے ہیں یہ روٹیٹ ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈھونڈیں اس کو، تو کبھی کس رات میں کبھی کس رات میں، تو بھائی ہم اس راتوں کو زندہ کر کے ڈھونڈنا شروع کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔